سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ صحیح مسلم میں سیدنا نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فتنہ دجال کے متعلق ایک طویل حدیث مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کی سنگینی سے اور اس وقت کے حالات سے صحابہ کو آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاثْبُتُوا یا عباد اللہ، کہ جب دجال آئے گا اور اپنی فتنہ انگیزی پھیلائے گا تو اے اللہ کے بندو تم ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے ایک سوال کیا وما لبثہ فی الارض یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کب تک زمین پر رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوماً، 40 دن وہ اس زمین پر رہے گا۔ یومن کا سنتن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اور بقیہ 37 دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں۔ یہ ایک حیران کن بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ اس موقع پر صحابہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور سوال کیا تھا؟ کہا اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، اللہ کے نبی جو دن 1 سال کے یا 1 مہینے کے یا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس میں نمازیں صرف 5 پڑھنی پڑیں گی ہمیں؟ دن اور رات میں جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ فرمایا لا، نہیں، اقدروا لہ قدرہ، نمازیں 5 نہیں، نمازیں سال کے برابر پڑھنی ہوں گی۔ اندازہ کر کے 1 سال کی نمازیں اس 1 دن میں پڑھنی ہوں گی، جو دن 1 سال کے برابر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حقیقت پر محمول ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ وہ دن اتنا لمبا کر دے گا جتنا 1 سال ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے کہا اندازے سے پڑھ لینا۔ اب اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، وال کلاک نہیں تھے، ٹائمنگ جو ڈیجیٹل گھڑیاں چل رہی یہ نہیں تھی، نقشے نہیں تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے ہر چیز موجود ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں دجال کو نہ لائے، ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ لیکن کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ یہ ٹائم چلتا رہے گا اور انسان فجر کی نماز فجر کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت ٹائم دیکھ کر پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کو فکر صرف ایک ہی چیز کی تھی کہ نماز کیسے پڑھیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، عمود ہے، وہ نماز، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی، کفر اور شرک میں فرق کرنے والی، مسلمان اور منافق میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز، جس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز تو فارسی کا لفظ، یہ صلاۃ کیسے پڑھیں گے ہم؟ فکر صرف اس صلاۃ کی تھی، نماز کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، دن ہو یا رات ہو، آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، 10 سال کی عمر سے لے کر جب تک ہوش و حواس انسان کے برقرار ہو، نماز معاف نہیں، نماز فرض، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے سوائے 2 عذروں کے۔ صرف 2 عذر شریعت نے قابل قبول رکھے، من نسی الصلاۃ او نام عنہا، بس کہ جو نماز پڑھنا ہی بھول گیا، اتنا بھلکڑ ہو گیا کہ یاد ہی نہیں رہا۔ ایک ہے جان بوجھ کے نماز کے وقت کو لیٹ کرنا، اور آج کے زمانے میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اذانیں ہو رہی ہوتی، گھڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ہے، موبائل آپ کی جیب میں ہے، کیسے بھول گئے؟ لیکن بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کہ نماز پڑھنا بھول گیا، وقت نکل گیا۔ شریعت نے کہا فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے ہی اس کو یاد آئے نماز پڑھ لے۔ اور دوسرا عذر او نام عنہا، کہ سو گیا اور سوتے میں نماز کا وقت نکل گیا، بس وہ ہمارا سونا نہیں جو ہم فجر میں سوئے رہتے ہیں، وہاں تو اٹھنا ہے، لازمی اٹھنا ہے۔ فجر کے وقت سویا رہنا اور نماز کا وقت نکل جانا یہ قابل قبول عذر نہیں ہے۔ آپ دن میں کسی وقت سوئے اور نماز کا وقت نکل گیا، یہ ہے قابل قبول عذر۔ اس کے علاوہ آندھی ہو، طوفان ہو، دشمن کا خوف ہو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز فرض کی ہے، اور فرض کے لیے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ معراج 50 تھی اور کم کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، مرد پر، عورت پر، 10 سال کی عمر، بلوغت بھی شرط نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ انسان آئیں گے اپنے اپنے اعمال لے کر میدان حشر میں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، جو آپ کی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، جو آپ نے خیر کے کام کیے، وہ سارے ایک طرف، سب سے پہلے جو چیز جانچی اور پرکھی جائے گی، جو تولی جائے گی، وہ نماز۔ نماز کو 2 لحاظ سے چیک کیا جائے گا۔ ایک، اس کی گنتی چیک کی جائے گی کہ دن میں 5 پڑھی یا 3 پڑھی تھی، گنتی چیک کی جائے گی۔ پوری زندگی کی نمازیں اتنی فرض تھی اور کتنی اس نے پڑھی اور کتنی چھوڑی، گنتی چیک ہوگی۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست نکلی، تعداد صحیح ہے، تعداد صحیح ہے، پوری ہے،
اور دوسری چیز چیک کی جائے گی کہ وہ نماز کس کے طریقے پر پڑھی، کیسے پڑھی. گنتی بھی چیک ہوگی اور نماز کی کوالٹی بھی چیک ہوگی، طریقہ بھی چیک ہوگا کہ نماز پڑھی ہے، پوری ہے، لیکن کس طریقے پر پڑھی. صلاحت یا صالحت کے اندر یہ دونوں معنی کیے ہیں محدثین نے کہ گنتی بھی چیک کی جائے گی اور نماز کا حسن، اس کا طریقہ بھی چیک کیا جائے گا کہ کس طریقے پر پڑھی، کیسے پڑھی. اگر صحیح نکلی دونوں باتیں فقد افلح وانجح، کامیاب ہو گیا، کوئی ڈر خوف نہیں، نجات پا گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں تعداد بھی پوری نہ ہوئی اور نماز کا طریقہ بھی درست نہ ہوا، فقد خاب وخسر، ناکام اور نامراد ہو گیا. دیکھیں میرے بھائی، یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. سب سے پہلی عبادت ہے شہادتین کے اقرار کے بعد، جو ہر مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، سب سے پہلا فریضہ اس پر نماز کا ہے. 10 سال کی عمر میں، روزے جب بالغ ہوگا، حج استطاعت پر ہے، زکوٰۃ جب صاحب نصاب بنے گا، سب سے پہلی عبادت نماز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں خود مختار نہیں چھوڑا. جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں وہ توفیقی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، طریقہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہم صرف اس عبادت کو اس طریقے پر، اس انداز میں کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اپنی مرضی شامل کرنے کے پابند نہیں ہوتے. نماز اللہ نے فرض کی. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور معراج پر بلا کر آسمان پر یہ تحفہ دیا. اللہ کے نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو پڑھ لو، نماز پڑھو جیسے چاہو پڑھ لو، جتنی چاہے پڑھ لو، نہ جتنی چاہے پڑھ لو نہ جیسے چاہو پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر، یہ ممبر ہے نا، 3 سیڑھیاں ہیں، میں پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوں اور الحمدللہ سب کو نظر آ رہا ہوں. اللہ کے نبی 30ویں سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور آپ کا رخ قبلے کی جانب تھا، تمام صحابہ آپ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے ممبر پر قیام کیا، ممبر پر رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، الٹے قدموں نیچے اترے اور سجدہ آ کر آپ نے نیچے کیا. ممبر پر نماز پڑھی. پھر دوسری رکعت کے لیے دوبارہ ممبر پر گئے، سب سے نمایاں جگہ پر، سب کے سامنے، تاکہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ، سجدے کا طریقہ تمام صحابہ دیکھ لیں. اور آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں. اب بتائیں، کیا نماز کا کوئی رکن، کوئی حصہ صحابہ سے مخفی رہا ہوگا؟ جبکہ ممبر پر پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ایک عام فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی. صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر، نمایاں جگہ پر، ممبر پر چڑھ کر، یہ ہے نماز کا طریقہ. اور یہ وہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ امنی جبرائیل عند البیت مرتین، اللہ نے نماز کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نماز فرض کی اور پھر جبریل امین کو، سید الملائکہ کو بھیجا. جبریل امین آئے اور فرمایا کہ بیت اللہ میں 2 مرتبہ میری امامت کروا کے مجھے بتایا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے. نماز کا حکم اللہ کی طرف سے، طریقہ بھی اللہ کی طرف سے. جبرائیل نے پڑھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز دیکھی اور وہ نماز آپ نے امت تک پہنچائی، حکم دے دیا نماز اس طرح پڑھنا. قیامت کے دن اسی نماز کے متعلق یہی چیز پوچھی جائے گی، یہی چیز دیکھی جائے گی کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا منمانا طریقہ تھا، یا معاشرے میں جو ہو رہا تھا وہ ویسا طریقہ تھا.
بہت سارے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ نہ جانے کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جیسے چاہو پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا اللہ ہے، قبول کرنے والا اللہ۔ میرے بھائی، یہ اللہ نے کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ قرآن کی الف لام میم سے لے کر والناس تک کس آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے چاہو پڑھ لو میں قبول کرنے والا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں فرمایا جیسے چاہو پڑھ لو اللہ قبول کرنے والا ہے؟ یہ بات آپ کہاں سے لے کر آگے؟ یہ دراصل شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈال دی کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، جیسے چاہو کر لو۔ جیسے گناہ گار آدمی، گناہ کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، وہ یہ کہتا ہے جی جو چاہو کر لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ نے کب کہا کہ چوری کرو؟ اللہ نے کب کہا کہ زنا کرو؟ جس طرح اس کی بات، اس کا قول، اس کا عقیدہ اور سوچ غلط ہے، بالکل اس طرح یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جیسے چاہو پڑھ لو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے چاہو نہیں پڑھ لو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اللہ قبول کرے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کا جسے مشہور معروف حدیث، حدیث مسیء الصلاۃ، اس حدیث کا نام ہے۔ مختلف حدیثیں جو بڑی مشہور ہیں ان کے محدثین نے نام رکھے ہیں، جیسے حدیث جبرائیل ہے، حدیث ہرقل ہے، اس طرح یہ حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث مسیء الصلاۃ، کہ اس حدیث کے اندر اس آدمی کا ذکر ہے جو نماز پڑھنا جس کو آتی نہیں تھی۔ خلاد بن رافع اس کا نام تھا، صحابی کا، خلاد بن رافع۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ بت تو یہی پاش پاش ہو گیا کہ جیسی چاہو پڑھ لو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بات، یہ نظریہ اور سوچ تو یہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ تم نے پڑھ لی، قبول کرنے والا اللہ ہے، جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ خلاد بن رافع دوبارہ گئے، نماز پڑھی، اسی انداز سے واپس آئے، پھر سلام کیا، میں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ جب وہ پڑھ کے آیا اور اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ بھی اس کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی، نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ نماز قبول کرتا ہی نہیں جو آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے، اپنے فرقے، اپنے امام، اپنے پیر یا اپنے بزرگوں کے طریقے پر پڑھیں گے، اللہ قبول کرے گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی اس سے زیادہ مجھے اچھی نماز نہیں آتی، فعلمنی، آپ مجھے سکھائیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ طالب علم ہیں، محتاج ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ یہ کب سے ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا کہ ہم سیکھے سکھائے ہیں، ہم استاد ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے؟ نہیں، ہر شخص زندگی کے آخری لمحات تک سیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے، اس کو بہت سارے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی سکھائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کیا چیز کمی تھی دیکھیں، وہ کمی جو آج معاشرے میں 70-80% افراد کے اندر نماز میں کمی ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو 70-80% لوگ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو خلاد بن رافع پڑھ رہے تھے، اور جس پر بار بار اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھی نہیں، حالانکہ پڑھ رہا تھا، وضو کر کے آیا تھا، سجدے کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، نماز کے سارے ارکان ادا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی بار بار اللہ کے نبی ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ میرے بھائی، یہ کسی مفتی کی بات میں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، کسی امام کی بات نہیں کر رہا، کوئی آپ کو حکایت روایت نہیں سنا رہا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو اس کی بنیادی غلطی پکڑی وہ یہی تھی، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہو، قیام باندھو، ہاتھ باندھو، قیام میں کھڑے ہو، حتی تطمئن قائما، قیام کے اندر اطمینان ہو، قیام کے اندر اطمینان ہو، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب رکوع کرو تو رکوع کے اندر حتی تطمئن راکعا، رکوع کے اندر بھی اطمینان کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو
فرمایا اس کے اندر بھی اطمینان کرو، سجدہ کرو، سجدے کے اندر اطمینان ہو، 2 سجدوں کے اندر اطمینان ہو، تب جا کر تمہاری نماز درست ہوگی۔ اگر نماز کے اندر سے اطمینان نکال دو گے، سکون نکال دو گے، تو نماز کی گویا روح ہی ختم ہو گئی، وہ اٹھک بیٹھک ہے آپ کی، نماز نہیں کہلائے گی۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کسی بھی مسجد میں جا کر، آپ دیکھیں خود عصر کے بعد اکثر ہماری مساجد میں جو عصر لیٹ پڑھتے ہیں، حالانکہ عصر کا وقت 1 مثل ہے، 1 مثل سے مراد جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ حدیثوں کے اندر وضاحت موجود ہے، اللہ کے نبی عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةً، سورج چمکدار ہوتا، کوئی آنکھ اٹھا کے سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی چمک سورج کے اندر ہوتی تھی۔ آپ عصر کے بعد بیٹھ جائیں، دیگر مسالک والے جو لوگ جو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ ویڈیو بنائیں اپنے موبائل سے، آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ ایسا نماز کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں۔ یہ غلطی جو اللہ کے نبی نے پکڑی، جو بتایا کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی، 80% افراد میں یہ غلطی آپ کو نظر آئے گی کہ ادھر قیام پورا ہوا ہی نہیں، رکوع میں رکوع سے سر اٹھایا ہی نہیں ہے، سیدھے کھڑے بھی نہیں، ٹھک سے سجدے میں، اور ایک سجدہ بمشکل 2-4 انچ ہی منہ انسان اوپر کرتا اپنا سجدے سے، اور اللہ اکبر دوسرے سجدے کے اندر۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ ایسی نماز کا فائدہ کیا جس پر اللہ کے نبی نے خود مہر لگا دی کہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ رکوع اور سجدہ اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، رازدان رسول، صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے رازدان، جن کو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ بہت ساری کتابوں میں، صحیح بخاری، سنن نسائی، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کندہ میں، جگہ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے کندہ، وہاں ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، اور الفاظ حدیث کے ینکرو، ٹھونگے مار رہا تھا، ٹھونگے مار رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا پرندوں کو، کوے کو، کبوتر کو، چڑیا کو، کہ کیسے جلدی جلدی چگنے کے چکر میں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، ہمارا شکار نہ ہو جائے، وہ جلدی جلدی ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ نماز پڑھ لی، بلایا اس کو اور پوچھا منذ کم صلیت هذه الصلاۃ، کہ بھائی یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ یہ ٹھونگوں والی، تو چل میں آیا والی نماز کب سے پڑھ رہے؟ اس نے کہا اصلیھا منذ 40 سنہ، 40 سال سے یہ نماز پڑھ، 40 سال سے۔ اب یہ صحابہ کا زمانہ ہے، کوئی امام پیدا نہیں ہوا ابھی، کیا آپ کہیں کہ وہ نماز شافعی کی پڑھ رہا تھا، حنبلی کی پڑھ رہا تھا، حنفی کی پڑھ رہا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، طریقہ بھی اس کا درست ہوگا، لیکن ینکرو، ٹھونگے مار رہا تھا، ٹھونگے مارتے 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 جو عادت پڑی ہوئی ہے، 40 سال ہو گئے، 40 سال، 40 سال سے پڑھنا۔ فرما صلیتا، تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ صحابی رسول حذیفہ بن یمان 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ بات اتنی ہوتی تو یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کے الفاظ قابل غور ہیں۔ فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کافر کو نہیں کہہ رہے، نمازی کو کہہ رہے ہیں، جو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مت سوچو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کلمہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، شناختی کارڈ مسلمانوں والا بن گیا ہے، میں بھی مسلمان، میرا باپ بھی، دادا بھی، بس یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ نجات کے لیے عمل کرنا ہے، اور عمل بھی وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اللہ کے نبی کی جس پر مہر ہو۔ 40 سال سے نمازیں پڑھنے والا، اس کو صحابی کہتے ہیں، تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ تو ہے صحابی کا قول ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کتنے؟ 60 60 سال
اس میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا. 60 سال کا نمازی ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں. اللہ کے نبی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، کبھی سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا. یہ ہے وہ بنیادی غلطی جو ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جس کو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اس کا رکوع صحیح ہے، اس کا سجدہ صحیح ہے، اعتدال ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، عجلت ہے، جلد بازی ہے، ٹائم کم ہے. جتنی جلدی پاکستانیوں کو ہے نہ جانے اور کسی قوم کو ہو بھی کی نہیں. ایسے لگتا ہے سارے کام ہم نہیں کرنے. سب سے زیادہ عجلت باز، جلد باز قوم یہی، ہر کام جلدی میں کرنے کا، حتیٰ کہ نماز بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے بوجھ ہے سر پر جو اتارنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا چور بہت ہیں، کوئی مال چوری کرتا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹتا ہے، کوئی کہیں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے، لیکن فرمایا چور بہت ہیں، لیکن اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، نماز کا، نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے نبی یہ کیسا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے؟ کیسے چوری کرتا ہے نماز میں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے چور، کیسے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا. جو نماز میں رکوع صحیح نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے، جو نماز میں سجدہ صحیح نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے. ایسے 80% افراد نمازی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کے چور بھی ہیں. نہ ان کا رکوع سجدہ ہے صحیح ہے، نہ ان کا سجدہ صحیح. تو میرے بھائی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچے نمازی ہیں، ہم نے بچوں کو کہہ دیا ہے بیٹا نماز پڑھنی ہے جہاں چاہے پڑھ لو، جہاں چاہے پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہے پڑھ لو. او بھائی یہ نماز ہے، مذاق تو نہیں ہو رہا کہ آپ جس کے پیچھے چاہے پڑھ لو، جہاں چاہے پڑھ لو. نماز کے لیے نیت، نماز کے لیے لباس، نماز کے لیے جسم، نماز کے لیے جگہ، یہ ساری چیزیں پاک ہو، اور جس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ شخص بھی عقیدے کے لحاظ سے پاک ہو. جب آپ کا انجن ہی درست نہیں ہے تو آپ کو کہاں لے کر جائے گا وہ؟ اس لیے یہ باتیں ذہن سے نکال دیں کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، جیسے چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہے پڑھ لو، جس جگہ چاہے پڑھ لو. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ بیٹا جہاں چاہے پڑھ لو؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے بیٹے نماز اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی. بس اگر صحیح العقیدہ امام میسر نہیں ہے اکیلے پڑھ لو، وہ اچھا ہے، وہ اکیلے پڑھ لو آپ. جہاں آپ کو صحیح العقیدہ امام نہیں ملتا، کسی بد عقیدہ امام کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے کہ الگ پڑھ لیں آپ. تو قبول کرنے والا یقیناً اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نافذ کر دیا، نازل کر دیا، نماز اس طرح پڑھنی. نماز کے اندر سے اطمینان ختم ہو جائے گا، اعتدال ختم ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہو جائیں گی. کیا نماز ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی. اب کیا ہے جی، نماز کے طریقے کے متعلق بحث مباحثے ہیں، مناظرے ہیں. عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ زیادہ مناظرے نماز پر ہی کیوں ہیں، زیادہ کتابیں نماز پر ہی کیوں ہیں. کبھی آپ نے حج حنفی دیکھا کہ کتاب ہو حج حنفی کے نام سے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ حج شافعی، حج مالکی، زکوٰۃ حنفی، زکوٰۃ حنبلی. نہ زکوٰۃ پر آپ کو کوئی کتاب ملے گی الگ، نہ حج پر، نہ روزوں کے مسائل کے متعلق. نماز پر ہی، نماز پر اختلاف. نماز حنفی، نماز شافعی، وہ کہتا میری نماز، وہ کہتا میرے امام کی نماز. کیوں؟ ابھی آپ نے سن لیا کہ سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا کل قیامت کے دن، اور شیطان نے انہی کاموں میں الجھا کر نماز محمدی سے، جو رسول اللہ کی نماز تھی، اس سے لوگوں کو ہٹا دیا. حالانکہ اس پر کوئی مناظرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. جو نماز صحیح بخاری میں موجود ہے، پوری نماز الحمدللہ
کسی اور کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری نماز رفع الیدین، آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، رکوع کا طریقہ، سجدوں کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، سلام کا طریقہ، پوری نماز کا ایک ایک جز صحیح بخاری کے اندر موجود، لیکن اس پر چونچے لڑا رہے لوگ، رفع الیدین کے متعلق لگے ہوئے۔ یہ پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ منسوخ ہو گیا تو آپ کے پاس وہ نسخ کی حدیث ہوگی، لاؤ۔ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے نماز میں، اگر منسوخ ہوا ہے تو یہ پہلا رفع الیدین بھی منسوخ ہو گیا اگر منسوخ ہوا ہے، کیونکہ وہ رفع الیدین اس کے ساتھ ہے۔ حدیثوں میں نماز کے شروع کا رفع الیدین ہے، نماز میں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے، تینوں جگہ کے رفع الیدین، یعنی بلکہ 4 جگہ کے، اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے 4 جگہ کے رفع الیدین۔ اگر منسوخ ہوا تھا تو رفع الیدین منسوخ ہو گیا، پہلا بھی منسوخ ہو گیا، تو پھر پہلے کی دلیل لائیں کہ الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ اکبر کہتے تھے، اور رکوع میں جانے والا، رکوع سے اٹھنے والا اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے والا منسوخ ہو گیا۔ نسخ کا پتہ چل گیا ان کو پتہ چل گیا منسوخ ہو گیا۔ کبھی کہتے ہیں جو مکہ میں کرتے تھے مدینہ میں آ کے منسوخ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں وہ شروع میں وہ منافقین بت لے کر آتے تھے بغلوں کے اندر، ایسی گپ کہ جس کا وجود کسی کتاب میں نہیں ہے، بت لے کر آتے تھے، وہ بت بغلوں کے اندر ہوتے تھے، وہ بت چھڑوانے کے لیے، بت پھکوانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا رفع الیدین کرو۔ بت تو مکہ میں تھے، نماز آ کر باجماعت مدینہ میں ہوئی، اور پھر کس پر الزام لگاتے ہو؟ شروع کے لوگ بت لے کر آتے تھے، شروع میں تو ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، عمر مسلمان ہوئے تھے، کیسی بات کر رہے تھے؟ تو پوری نماز الحمدللہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کا ایک لفظ بھی رفع الیدین کا منسوخ نہیں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن کثیر یہ روایت لائے ہیں مسند الفاروق کے اندر، اپنے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، دیکھیں نا منسوخ ہوئی ہے تو سب سے پہلے کس کو پتہ چلے گا؟ جو دائیں ہے اس کو، جو بائیں اس کو۔ دائیں کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، بائیں عمر تھے۔ آپ نے یہ حدیثیں 12 سنی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آتے تھے، دائیں طرف ابو بکر ہوتے تھے، بائیں عمر ہوتے تھے، بلکہ آپ نے کہا اس طرح ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائے گا تو اسی طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ جو دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے، اور ہم زور لگا رہے ہیں اس پر کہ منسوخ ہو، یہ منسوخ ہو۔ مسند الفاروق کے اندر صحیح سند کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں، اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ اٹھائیں مسند الفاروق، اللہ اکبر رفع الیدین کیا، سینے پر ہاتھ باندھے، رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا۔ کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم نے۔ کب؟ اپنے دور خلافت میں، جب وہ لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائی جب یہ منسوخ ہو گیا تو وہ کہنا چاہیے تھا ان کو کہ یہ پہلے ہم کرتے تھے، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو زیادہ تر زور لگا رہے ہیں لوگ کہ جو سنتیں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ یہ سنتیں نکال دی جائیں نماز۔ جب نماز سے رفع الیدین کی سنت نکل گئی، جس کو محدثین نے زینت الصلاۃ قرار دیا، نماز کی خوبصورتی رفع الیدین ہے، اس کو نکال دیں گے، باقی کیا بچے گا؟ اور پھر مذاق کرتے ہیں یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، یہ نماز میں اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ اور اللہ کے بندوں، وہ شریر گھوڑوں کی دم، کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ گھوڑے سے شاید نیچے سے گزرے ہوں، جیسے تازی کا گھوڑا آتا ہے، وہ تازی کے موقع پر گھوڑا دیکھا ہو، جائیں گھوڑا دیکھیں، جا کر ویڈیو کلپ دیکھیں، گھوڑے کی دم، گھوڑا دائیں اور بائیں ایسے اپنی دم ہلاتا ہے، کبھی آپ نے گھوڑے کو ایسے دم ہلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ایسی کوئی لچکدار اس کی دم نہیں ہوتی کہ اوپر اور نیچے کر رہا ہو، وہ دائیں بائیں اپنی دم کو مارتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مثال دیتے تھے
وہ مثال حقیقت میں موجود ہوتی تھی، کوئی تخیلاتی مثال نہیں دیتے تھے۔ جابر بن سمرہ کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، امام نووی نے تشہد کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے اور سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ نے مثال سنی کہ گھوڑا یوں دم ہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی الفاظ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تمہارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، واضح حدیث موجود ہے، لیکن خیانت کی انتہا دیکھیں کہ نیچے ہی صحیح مسلم کی اگلی ہی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ صحابہ کرام نماز میں سلام پھیرتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلاتے تھے، سلام پھیرتے ہوئے، نہ کہ نماز شروع کرتے ہوئے، نہ اس میں رکوع کا ذکر ہے، نہ رکوع کے بعد کا ذکر ہے، نہ تیسری رکعت کا ذکر ہے، تشہد کا ذکر ہے، سلام کا ذکر ہے۔ لیکن ایسی اندھی عقیدت اور اندھی تقلید کی پٹی آنکھوں پہ باندھی ہوئی ہے کہ اتنی واضح حدیث نظر نہیں آتی۔ ان کو لفظ آمین سے چڑ ہے، آمین سے، آمین کیوں کہتے ہو؟ حدیثوں میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، اذا امن الامام فامنوا، حکم ہے امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اگر تمہاری آمین کا وقت وہی ہوا جو آسمان پر فرشتوں کی آمین کا ہوا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کو چڑ ہے آمین سے، وہ سنتیں جو صحیح، اور آج بھی الحمدللہ حرمین شریفین کے اندر ان سنتوں پر عمل ہو رہا تواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ۔ چلے حرمین شریفین کو چھوڑے، آپ کوفہ کی اس مسجد کو دیکھ لیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے، اور قبر کے ساتھ جامع نعمان بن ثابت جو مسجد ہے، اس مسجد کی نماز دیکھ لیں۔ ابھی آپ نماز دیکھ لیجئے گا، نماز کے بعد یوٹیوب کھولیے گا، جامع نعمان بن ثابت کوفہ لکھے گا، وہاں کی نمازیں آئیں گی، جہری نمازیں، امام سینے پر بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہے، امام رفع الیدین بھی کر رہا ہے، اور امام آمین بھی پکار رہا ہے، اور لوگ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر اس نماز سے تو آپ نے اپنے امام کو خوش کرنا ہے، اپنے پیر کو خوش کرنا ہے، اپنے خاندان کو خوش کرنا ہے، تو پھر پڑھتے رہیں نماز۔ لیکن اگر نماز سے اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے کہ جب میرا کھاتا کھلے سب سے پہلی میرے نماز چیک ہو، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو، تو پھر نماز میں آپ نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ باقی کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کی نماز میں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک مرد بھی وہی کچھ پڑھے گا جو عورت پڑھے گی، عورت بھی وہی کچھ کرے گی جو مرد کرتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، کوئی ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے جس میں فرق ہو کہ عورت اس طرح کرے مرد اس طرح کرے، عورت یوں بیٹھے مرد یوں، کوئی حدیث نہیں۔ خواتین سے بالخصوص یہ درخواست ہے کہ اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھیں، جس طرح مرد پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی۔ کوئی الگ سے طریقہ صحابیات کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ تم اس طرح کرو اس طرح کرو۔ تو یہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، جس پر نجات کا دار و مدار ہے، اور ہم اس کو فرقوں کی بحث میں لے گئے ہیں۔ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح بخاری کی جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب ہے، آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ آپ نے صحیح بخاری کیوں نہیں خریدی ہوئی؟ قرآن مجید مختصر تفسیر کے ساتھ احسن البیان وہ آپ کے گھر میں ہونے چاہیے، اور صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ آپ کے گھر میں ہونے چاہیے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں اندھیروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، اور فرقوں کی بحث میں اور مولویوں کی لچے دار گفتگو کے اندر، قصے کہانیوں کے اندر، واقعات کے اندر میں کھویا ہوا ہوں۔ اصل چیز، اصل دین تو یہ ہے۔ تو اپنی نجات کی فکر کریں میرے بھائی، نماز وہ پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو آج تک حرمین شریفین میں پڑھی جا رہی ہے اور دیگر اہم جگہوں پر پڑھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث اسی نماز کے قائل اور فاعل ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعصب کے بغیر اور تقلید کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عقیدہ، نظریہ، اعمال
اور اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور مکمل ہوا آپ کی زندگی ہی میں۔ اللہ تعالی ہمیں وہی اسلام اپنانے کی اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ کرنگی کولمبو سٹی میں مسجد ہے جہاں کے محتمم اور ناظم جناب ملک یوسف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مسجد کے اندر تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ کرنگی 5.5 مسجد و مدرسہ عبداللہ بن طارق، پلاسٹر، ماربل اور ٹائل کا کام جو ہے وہ باقی ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کے اندر 85 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ یہاں پر جناب شرافت حسین نصری صاحب ہوتے ہیں، یہ ساتھی خود بھی آئے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور اس مسجد اور مدرسے کے محتمم ہیں جناب ملک محمد یوسف صاحب، باہر موجود ہوں گے۔ تمام ساتھی اس ادارے کے ساتھ دل کھول کر تعاون فرمائیں تاکہ یہ بقیہ کام مکمل ہو سکے اور سکون کے ساتھ وہاں پر بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور لوگ بھی نماز پڑھ سکیں۔ مدرسہ اور مسجد عبداللہ بن طارق، کرنگی 5.5 نمبر۔ اسی طرح درس قرآن و حدیث ہے۔ مورخہ 13 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ محمد افضل زکریا صاحب خانے وال کے مشہور عالم دین ہیں، یہ انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب یہاں مسجد ابراہیم کے اندر درس ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب سے اس میں بھی شرکت کی اپیل ہے۔ دعا کی درخواست ہے محمد شہاب الدین ولد غلام حسین، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری چھوٹی بہن بنت محمد شہاب الدین وہ فوت ہوگی، ان کی مغفرت کے لیے اور جنت الفردوس میں ان کو بھی جگہ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کیے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واغذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب